الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العلی العظیم. 2 ہفتہ قبل یعنی گزشتہ جمعرات سے پہلے جو آیت ہم نے پوری کی ہے وہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ہمارے ہاں عام طور پہ ایک کہاوت ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہے آپ کو پتہ بھی ہے؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ چلیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. بھائی تم ہمارے ساتھ وفا نہیں کرو گے، ہم کیوں کرنے لگے تمہارے ساتھ وفا؟ تم ہمارے ساتھ معاملات جیسے رکھو گے ہم بھی تمہارے ساتھ معاملات ایسے ہی رکھیں گے. سیم چیز اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ، ہم جب خود کا معاملہ پڑے تو اس وقت ہم یوں کہتے بھیا جیسی کرنی ویسی بڑھنی، تو نے ہمارے ساتھ جیسا کرا ہم نے ایسا تیرے ساتھ بھی ایسے ہی کر دیا. تمہارا تو ہمارے بیاہ میں نہیں بیٹھا، ہم بھی تیری بیاہ میں نہیں بیٹھے. یہی تو ہوتا ہے. لیکن معاملہ جب اللہ تعالیٰ کا آ جاتا ہے، معاملات جب عبادت کے ہو تو سب کچھ الٹا. اللہ عبادت ایک نہیں کرنے کا، نماز ایک بھی نہیں پڑھنی، روزہ ایک بھی نہیں رکھنا، رمضان کے مہینے میں دوپہر میں ٹھوسنا، لیکن اللہ رحمت ہم پر پوری کرنا، برکت ہمارے گھر میں ٹھوس ٹھوس کے بھر دینا. یہ امید رہتی ہے، یہ ہمارا ماننا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا فاذکرونی اذکرکم. دیکھ لو تم خود بھی تو یہی بات کرتے ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو میری طرف سے بھی یہی بات ہے فاذکرونی اذکرکم. مجھے یاد رکھو کہ میں یاد رکھوں گا. واشکرونی ولا تکفرون. حدیث شریف میں نے یہ پہلے بھی بات بتائی، وقت کم تھا، تفسیر کا وقت کم تھا، تفسیر بہت لمبی تھی، میں نے کہا مختصر کر دیتا ہوں. بس اس صورت یہاں پر آدھی صورت پوری ہو جاتی ہے. اس آیت پر آدھی صورت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم تو انہیں یاد نہیں رکھیں گے اللہ کو، اور اللہ ہمیں صرف بس یاد ہی رکھے، کب یاد رکھے؟ جب باری آئے رحمت کی، باری آئے برکت کی، تو بات ماننے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ یاد تو ضرور رکھے گا. پھر کب یاد رکھے گا؟ جب یوں کہنا ہوگا فرشتوں سے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو، تب اللہ ضرور یاد رکھے گا. ایک ایک نام یاد رکھے گا، باپ کے نام کے ساتھ بھی، اس کے باپ کے نام کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ اللہ یاد رکھے گا. یاد تو ضرور رکھے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے مجلس میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر مجلس ملائے اعلیٰ میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. میرا بندہ میرے جانب چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ ہے رب. کوئی کر کے دکھائے دنیا میں. خیر یہ تو بات ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
عجیب بات یہ ہے ہمارے یہاں مدد مانگنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا طریقہ یہ حضرت جی کے پیر دبانا شروع کر دیا. حضرت جی حضرت جی حضرت جی، 500 روپے ہدیہ میں پیش کر دیا، حضرت جی حضرت جی حضرت جی. تو ہمارے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، کاروبار میں برکت آ جاتی ہے. حضرت جی کا سر دبا دیا، کاروبار میں برکت آ گئی. حضرت جی کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، کاروبار میں برکت آ گئی، گھر میں رحمت آ گئی. سمجھ میں نہیں آتا آخر کار حضرت جی کتنے بڑے حضرت جی ہے کہ قرآن تو یوں کہتا ہے کہ اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. ہم مدد مانگ رہے حضرت جی کے پیر دبا دبا کے. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے اے ایمان والو مدد مانگو حضرت جی کے پیر دبا دبا کے. قرآن میں کہیں نہیں ہے اے ایمان والو مدد مانگو حضرت جی کا سر دبا دبا کے. نہیں ہے اے ایمان والو مدد مانگو حضرت جی کے ہاتھ میں چپ چاپ 500 کا نوٹ تھما کے. نہیں، کہیں بھی نہیں. ڈرائی فروٹ لا کے نہیں ہے. قرآن تو یوں کہتا ہے اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. بات کس کی صحیح ہے؟ کون سی بات صحیح ہے؟ بات کون سی صحیح ہے؟ قرآن جو کہتا ہے وہی صحیح ہے. یہ رات، آپ اس رات کو منع کر دے کہ رات نہیں ہے دین ہے تو میں تو مان جاؤں، لیکن قرآن جو کہتے وہ غلط ہو جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو کیا مطلب ہے صبر کا؟ وہی صبر جو پٹ کے چپ رہ لیا اس کو صبر کہتے ہیں؟ نہیں. صبر کا اصل معنی ہے رکنا، رکنا، باقی رہنا، ٹھہرے رہنا، استقامت ہونا. عبادت میں استقامت کے ساتھ رہے، عبادت پہ آپ ڈٹے رہے، لگے رہے، اس کا نام ہے صبر. اس کا نام ہے صبر. 3 دن کی جماعت میں چلے گئے، گھر والی بیمار پڑ گئی. دوسری دفعہ جب 1 مہینے کے بعد امیر صاحب گلی پہ سے گزرے تشکیل کے اور بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ 3 دن لگائے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، آپ چلو. یہ امیر صاحب پچھلی دفعہ گیا تھا، گھر والی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا یہاں ہے نا، میں پھر چلا جاؤں گا، بچہ میرا چھوٹا ہے، ٹھنڈ ویسی ہی آ رہی ہے. ہاں، اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے آپ کیسے جا کے. تو مدد کیسے مانگنی ہے؟ عبادت میں پائیداری، عبادت میں ٹھہراؤ، عبادت میں استقامت، استقلال کے ساتھ ٹھہرے رہو، کرے جاؤ. نقصان ہو یا فائدہ اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نفع نقصان کی جگہ تو وہاں ہے، نفع نقصان کی جگہ تو وہاں ہے. اور نماز کے ذریعے، بھائی نماز کے ذریعے، نماز تو ہمارے ہاں بہت عجیب بات ہے. نماز کا حساب کتاب میں نے آپ پوچھا، نماز ہمارے یہاں بعض لوگوں کی تو 2 منٹ میں 4 رکعت نماز ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ میں کہا کہ پوچھتے مولانا صاحب کتنا ٹائم ہے ظہر کی نماز میں، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 2 منٹ ہے، کوئی بات نہیں، 2 منٹ والی 4 رکعت نماز پڑھ لیں. یہ ہوتا ہے نماز کا پڑھنا. میں نے بارہا کہا ہے نماز پڑھیے مت، نماز قائم کیجیے. نہیں سمجھ، نماز قائم کیجیے. ایک واقعہ میں ہر جگہ سنا دوں، پھر سنا رہا ہوں. زین العابدین ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. زین العابدین، کیا نام؟ زین العابدین. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اپنے گھر میں، اتفاق کیا کہ گھر میں آگ لگ گئی. چھوٹا بچہ تھا ان کا، وہ بھی وہی تھا. آگ لگی گھر میں، لوگوں نے پانی وانی ڈالا، بہت تیز آگ لگی. اچانک بیوی کو بچے کے بارے میں پتہ چلا تو شور اور مچاتی رہی. ظاہر بات ہے آگ کی لپیٹ میں آنے کے بعد بچہ کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ بچہ بھی تو شور مچا رہا ہوگا نا، رو رہا ہوگا. بچے کو ہی بچایا، آگ بھی بجھا دی. اب یاد آیا لوگ، ارے گھر کا مالک زین العابدین صاحب وہ ہے کہاں؟ بیوی نے کہا ارے اللہ خیر فرمائے، وہ تو اندر ہی تھے. تو سب بانس اس ہٹایا، اس پہ وہ جو بھی کچھ رہا ہوگا دیوار ٹائپ میں وہ سب کچھ ہٹایا. جا کے دیکھا اندر لکڑی کی، وہ دیکھا کہ وہ صاحب نماز ہی پڑھ رہے، نماز ہی پڑھ رہے. ہو تو کوئی یہ کیا ماجرا ہے، نماز پڑھ رہے. کئی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے اب بھی مجھے. یہ مولوی صاحب ذرا ہوش کی بات بھی کر لیا کرو. گھر میں آگ لگ رہی ہے، بچہ شور بچا رہا، پڑوسی آ کے آگ بجھا رہے، اور نماز ہی پڑھ رہے. کون سی نماز ہے یہ نماز کون سی نماز ہے؟ یہ نماز کون سی نماز ہے؟ ہاں، آخرکار جب سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟
تو کیا ہوا, تم لوگ کیسے جمع ہوئے ہیں گھر کے اندر؟ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں, گھر میں آگ لگ گئی, آپ کا بچہ جلتا جلتا بچا. اچھا یہ بات ہے, ہلکے میں یہ بات نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں پاگل آدمی ہے, پاگل آدمی ہے, اس بات کو بھی ایسے ہی کہہ رہا. کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا؟ پر نہیں بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا, کیوں؟ کہ میں تو رب کے حضور کھڑا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ رہے بھائی میں رب کے حضور کھڑا تھا. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا تھا. نماز تو مومن کی معراج ہے, تو نماز میں جب بندہ کھڑا ہو اسے کیسے پتہ چلے؟ ہمارے نئی آبادی کے لوگوں کی طرح نماز تھوڑا ہی مچھر کاٹتی, ایک تھپڑ ادھر, مکھی آتی ادھر ہٹاؤ ادھر ہٹاؤ, ایسی نماز تھوڑی. بات سمجھ میں کچھ نہیں آئی. کہہ رہے اللہ کے بندے ایک بات بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, ایسا ہے کہ نہیں؟ انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. حضرت یوسف کا نام سنا ہے؟ کتنے خوبصورت تھے, بہت خوبصورت تھے. وہ کتنے خوبصورت تھے؟ کر بہت خوبصورت تھے. عورتوں نے ہاتھ کاٹا, ہاں قرآن نے دکھا وقطعن ایدیہن, زلیخا نے عورتوں کو ایسے لائن لگا دی. اور ایسی عورتیں نہیں تھی, الجل عورتیں نہیں تھی, بہت ہائی کوالیفائڈ عورتیں تھیں, بہت ہی ہائی پروفیشنل عورتیں, بہت ہی اعلیٰ مملکت کے وزیروں کو سلطانوں کی بیویاں تھیں, وہ عورتیں بیٹھی تھیں. ظاہر بات وہ ایسے ویسے مرد پر تو مر مٹنے سے رہی. اب زلیخا نے کہا کہ یوسف ایک کام کرنا, میرے اشارہ سنتے بس چلتے چلے جانا, گزر جانا بس, کیونکہ یہی عورتیں تہمت لگا دی تھی زلیخا پر, یہ کیسی عورت ہے, اپنے غلام پر عاشق ہو گئی, فریفتہ ہو گئی. زلیخا نے کہا اچھا اب بتاؤں گی, اب آ جا. اب ایسے بیچ میں ایسے عورتیں بیٹھی ہوئی دونوں طرف, ان کے سب کے ہاتھ میں سیب اور چاقو دے کہ بھائی سیب کاٹنا. ایپل کے نام سے یاد آیا, آج کل جو ہے نا موبائل آ گیا ایپل. ہاں موبائل آنے کے بعد آج کل دکھاوا اس قدر ہے کہ موبائل تو ہاتھ میں ہی زیادہ تر رہتا ہے, اور جس کے پاس ایپل کا فون آ گیا وہ تو بھائی صاحب لوگوں دکھانے کے چکر میں پیچھے جو کٹا ہوا سیب, پورا بھی سیب نہیں ہو, وہ سیب پورا بھی نہیں کٹا ہوا ہے, اسے دکھانے کے چکر میں بھائی چاہے کال آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو کان میں لگائے پھرے. خیر یہ دوسری بات ہے. اب کہا حضرت یوسف علیہ السلام ایسے گزر کے چلے گئے, عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو کوئی ہوش نہیں رہا. بعض عورتوں نے تو سیب اور چاقو ایسے پکڑ کے وہی رکی پڑی, بعض آدھا کاٹ کے وہی رک گئی, بعض تو ہاتھ چلا تو ہاتھ چلاتی چلی گئی, چاقو ایسی چلاتی چلی گئی. سیب کٹنے کے بعد ہاتھ کٹ کے خون بہتا جا رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں. کسے دیکھ کر؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. یوسف کو دیکھ کر اگر عورتیں اپنا ہاتھ کاٹ سکتی ہے, ارے میاں بتاؤ تو صحیح کہ اس یوسف کا جو بنانے والا ہے, اس یوسف کو جو پیدا کرنے والا رب ہے, وہ رب کس قدر حسین ہوگا اور رب کیسا ہوگا. اس کے حضور میں جب کوئی کھڑا ہو اسے آگ لگنے کا پتہ کیا چلے, اور بچے کی چیخنے کی چلانے کی آواز کیا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یاد رکھنا نماز ایسی پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد اگر آپ کی طرف پوری دنیا میں کوئی انگلی اٹھا کر دکھا دے تو بھائی صاحب میری گردن اور آپ کی تلوار. اگر کوئی انگلی اٹھا دے تو میری گردن اور آپ کی تلوار, اسے یاد رکھیے. تو نماز ایسی ادا کیجیے. اچھا اب حالات بھی تو آئیں گے نا, حالات بھی تو آئیں گے. ابھی بتا رہا تھا 3 دن کی جماعت میں چلے گئے تو گھر والی طبیعت خراب ہو گئی, اب اگلے مہینے میں جانے کو تیار نہ. اب اللہ تعالیٰ خود کہتے دیکھیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سب کو پتا ہے, ذرا سی بات ہوتی ہے ان اللہ مع الصابرین. خود کی باری آئے تب نہیں, جب دوسرے کی باری آئے نا, تکلیف دوسرے پہ آئے تب کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, صبر کرو صبر کرو. اپنی باری میں نہیں کہتا کوئی, اپنی باری میں نہیں ہوتا, ہو جاتی ان اللہ. اب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اس کا اصل معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. باقی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اقرب من حبل الورید, اللہ تعالیٰ انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. اب کس کیفیت میں ہوتے, کس صورت میں ہوتے, کس ٹائپ میں ہوتے, یہ نہیں پتہ, بس اللہ ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں. اب آگے بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اب دیکھیے
اب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو ہے، لیکن آزمائش کیسے آئی، کیسی آزمائشیں آئیں گی؟ تو اللہ نے سب سے پہلے مجنوع باشد کے مرمٹ نہ شود. مجنو تو وہی ہوتا ہے. وہ لیلا اور مجنو کا نام سنا ہے آپ نے؟ لیلا مجنو بہت سارے بنے بیٹھے. لیلا نے کہا سارے بیٹھے سارے مجنو ہیں. لیلا نے کہا اصلی مجنو کا پتہ کیسے چلے؟ ایک طریقہ ہے، سب کے ہاتھ میں چاقو دے کر کہا کہ بھائی ایک کام کرو، سب مجنو ہو؟ کہاں تم مجنو ہو؟ ہاں جی ہاں میں بھی مجنو. میں چاہیے؟ کہاں جی چاہیے. تو ایک کام کرو، اپنے جسم سے ایک ٹکڑا گوشت کاٹ کے دو. اتنے تگڑا مجنو بھی نہ ہے، دیوانے تو ہے. کچھ تگڑے دیوانے تھے تھوڑے بہت. انہوں نے پوچھا جی بتائیے کہاں سے کاٹ کے دے؟ کیا سوال کیا؟ کہاں سے کاٹ کے دے؟ لیلا نے کہا نا یہ اصلی نہ ہے، اوریجنل مال نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ہے یہ. ہوتے ہواتے جو اصلی مجنو کی باری آئی، اسے کہا اپنے جسم سے گوشت کاٹ کے دو. بس اتنا کہنا تھا. چاقو لیا، جسم کے ہر عضو سے لے کاٹ کے انہوں نے پوچھا نہیں کہ ہر جگہ سے کاٹ کے دینا شروع کر دیا. یہ ہے مجنون. عشق مولا کے کمز لیلا بود، عشق مولا بہتر از لیلا بود. اللہ کی محبت کو لیلا کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے شروعات ہی کری وہیں سے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کہاں سے شروع کی؟ قتل سے شروع کری. اب میرے بنو گے اس وقت. کہاں سے شروعات؟ قتل سے. اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے شروع آتی ہے. آگے کی بات تو بعد میں ہے. اس لیے پھر اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہا کرو. کیا مت کہو؟ انہیں مردہ مت کہا کرو. بل ہم احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا. یہ جو شہید ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ ان کا حکم یہ ہے کہ اسی حال میں ان کو دفن کیا جائے. اسی حال میں. تو قیامت کے روز جب یہ اٹھیں گے تو تازہ خون بہتا ہوا ہوگا، ٹپکتا ہوا خون ہوگا. قیامت کے روز پوری انسانیت بنا کپڑوں کے ہوگی. سارے لوگ بنا کپڑوں کے ہوں گے، سب ننگے اٹھیں گے قیامت کے روز. لیکن ایک شہید ہی ہوں گے جو انہی کپڑوں میں ہوں گے جن کپڑوں میں وہ شہید ہوئے ہیں. انہی کپڑوں میں ہوں گے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. لیکن تمہیں شعور بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ تک بھی نہیں ہے. یہ جو شہید ہوں گے یہ ان کا ٹائم نہیں لگے گا. یہ تو جائیں گے قیامت کے روز حاضر ہوں گے اور سیدھے جنت پہنچیں گے. نہ کوئی حساب، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی میزان، نہ پل صراط، نہ حشر، کچھ نہیں پتا ہوگا. سیدھا ڈائریکٹ بزنس کلاس کی ٹکٹ ہے ان کا. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب آؤ لائن پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہیں بنو گے مومن، ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر سے، خوف سے. مودی کا خوف، کبھی یوگی کا خوف، کبھی کسی کا خوف، کبھی کورونا کا خوف. نہیں سن، خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، خوف دلائیں گے. پھر دیکھتے تم مسجد کو چل کے آتے ہو یا نہیں. کبھی ٹھنڈ کا خوف، کبھی گرمی کا خوف. لیکن عجیب بات ہے آج کل گرمیوں میں چونکہ مسجدوں میں اے سی اور پنکھوں کا بہتر انتظام ہوتا ہے تو لوگ بھگ کے مسجد میں نماز سے بھی 15 منٹ پہلے ہی آ جاتے ہیں. اے سی کے سامنے بیٹھنا بالکل 15-20 منٹ پہلے ہی آ جاتے ہیں. ٹھنڈ کے موسم میں فجر کی نماز میں پتہ چلتا ہے کتنے لوگ ہیں. کیوں؟ اب پانی ڈالتے ہوئے 4 طباق روشن ہو جاتے ہیں پانی ہاتھ میں دیتے ہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے. ہاں کہ میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، 3 دن کی جماعت میں چلے گئے تو 40 دن کی جماعت میں چلے گئے تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے. نہیں بھوکے رہ جائیں گے. یہی تو آزمائش ہے. یہی تو پیٹ میں پتھر باندھ کے تب تک خندق کھودا تھا نا. آزمایا گئے صحابہ، آزمائے گئے. اور اس حالت میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی. پیٹ میں دانہ ڈالنے کو دانہ نہیں ہے، پتھر باندھے ہوئے، اور خوشخبری دے رہے کہ روم اور فارس سب فتح ہوگا. سب دیکھ وہ پتھر کی چمک میں وہ اس پہ ماری. پتھر پہ جو ہے کیا ہوتا ہے وہ پتھر توڑنے والا کدال،
اب کدال مارتے اس میں سے چمک نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں مجھے روم اور فارس کی محلات نظر آ رہے ہیں. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے بھوک کی امتحان دیا, بھوک کا امتحان دیا. اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے, کبھی ڈرا کر, کبھی بھوک سے, ونقص من الاموال, کبھی تمہارے مال چھین کر, کبھی تمہارا نقصان کر کے. تبوک کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ بھائی کھجور بالکل پک کے تیار ہے, اگر آپ نہیں اتاریں گے اس کھجور کو تو خراب ہو جائے گی. اور ادھر اعلان ہو گیا تبوک کے لیے چلو, تبوک کے لیے چلو. یہ ہے آزمائش. اب دیکھا جائے گا کون کھجور کی لالچ میں رک جاتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ کے تلوار نکال کے ادھر ہی چلتی ہے. اب پتہ چلے گا. ونقص من الاموال, مال کا نقصان. صرف مال کا ہی نقصان نہیں, انسان مال کا نقصان کبھی کبھی تو برداشت بھی کر لیتا ہے. والانفس, جان کا نقصان, جان بھی جائے گی, بیٹا بھی جائے گا. مولانا محمد ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, پاکستان کے پڑوسی ملک کے مولانا محمد ہزاروی رحمۃ اللہ, ختم نبوت کی بس بات یہیں پہ پوری کرتا ہوں, ترجمہ کر دیتا ہوں, یہ واقعہ سنا دیتا ہوں. ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور جان کی اور ثمرات, اور تمہارے جو ثمرہ, تمہارا جو نتیجے, تمہارا جو حاصل ہے, تمہاری جو پونجی ہے, اس پونجی کے نقصان کے ساتھ بھی ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے, تمہیں آزمائیں گے. وبشر الصابرین, اور پھر جب ان باتوں پر جو اتر جاتا ہے صبر کے ساتھ, اس پورے استقامت کے ساتھ اترتا ہے, اس کے لیے ہے خوشخبری. مولانا ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنگ آپ کے ختم نبوت کے اوپر جب میٹر چلا, کیس شروع ہوا, تو جیل میں تھے. انگریزوں نے کہا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. پوچھا کہ اگر میں جاؤں گا ایک دن کے لیے تو میرے جو جیل کی جو 3 مہینے کے یا 6 مہینے کے جو میرے جو ٹائم متعین ہوئے, اس میں سے بھی ایک روز گھٹ جائے گا یا یہ برابر چلتا رہے گا؟ ایسا تو نہیں 6 مہینہ ایک دن ہو جائے. کوئی نہیں ہو تو دن بڑھے گا کیونکہ آپ کی چھٹی کی ہوگی ہو. کوئی نہیں مجھے نہیں چاہیے, پھر میں نہیں جاؤں گا. کیوں کہ میں ایک دن اگر یہاں اپنے والد کی جنازے میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا, ایک دن ادھر بڑھ جائے گا تو مجھے یہاں سے نکال کر ختم نبوت کے لیے لڑنا ہے, تو ایک دن میں ادھر سے پیچھے ہو جاؤں گا. باپ کا جنازہ. پھر پتہ چلا کہ بڑے بھائی کی طبیعت بہت خراب, بڑے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے. کہ نہیں جاؤں گا. آخرکار انگریز جیلر, کافر جیلر, اسے رحم آ گیا, ارے بھائی تو جا, 1 ہفتے کی چھٹی اور 1 ہفتہ تیرا اسی میں جڑ جائے گا, تو جا. پہنچے ریلوے اسٹیشن سے, جب وہ باہر نکلے تو پتہ چلا کہ ختم نبوت کے کانفرنس ہو رہا ہے. کہا ادھر کو چلو, اب گاڑی ادھر کو موڑو, اب گھر نہیں جاؤں گا. بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہے, بہت خراب, باپ کا جنازہ اٹھ چکا تھا, بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہے. تو نہیں گاڑی ادھر موڑو. چلے گئے. راستے میں پتہ چلا کہ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جنازہ تو کوئی نہ کوئی پڑھا ہی دیں گے, جنازہ کوئی نہ کوئی کندھے پہ اٹھا کے لے کے چلے ہی جائیں گے. ختم نبوت کا مسئلہ, وہاں چلو. والانفس والثمرات, جان کا بھی نقصان. وہاں پہنچے تو پتہ لگا ان کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کو نیمونیا ہو گیا, طبیعت نہایت ہی خراب, اور لگتا نہیں کہ بچ جائے گا بچہ. اب بچے کی باری آئی, سنا کہ نہیں جا سکتا, یہاں میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑی خطرے میں ہے, میں ادھر نہیں جا سکتا. آئے خبر آئی بیٹے کا انتقال ہو گیا, چھوٹے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. ایک شخص اپنے باپ کو, اپنے بڑے بھائی کو, اپنے 2 بیٹوں کو کھو دیتا ہے, لیکن کانفرنس سے واپس نہیں گئے. وہ جو 7 دن کی چھٹی جو ملی تھی, اب یہ 7 کے 7 دن بندہ ختم نبوت میں لگا کر تب واپس جیل گیا, گھر بھی نہیں گیا. تب جا کے اسلام زندہ ہے بر صغیر میں, تب جا کے ہم اور آپ کھل کر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. ان لوگوں کی قربانیاں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ریڈی میڈ بن کر تیار ہو کے بالکل حلوہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے. یہ حلوہ اسلام چاہتے ہیں ہم, حلوہ اسلام. اسلام حلوہ نہیں ہے, اسلام خون کے بدلے میں آیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات بار بار میں کہتا ہوں بھائی صاحب,
وہ جو آپ کا چکر چلتا ہے نا، کبھی دیوبند چلے گئے دعا کے لیے، کبھی نظام الدین چلے گئے دعا کے لیے، کبھی باغپت چلے گئے، کبھی کاندلہ چلے گئے، یہ چکر چھوڑے، پہلے اپنے غریبان میں جھانک کر اپنا دین، اپنا معاملہ ٹھیک کرے۔ آپ کے گھر میں جو سب سے بڑے دو بزرگ، اللہ کے سب سے قریبی دو بزرگ آپ کی والدین ہیں، پہلے انہیں راضی کر لینا، ان کے ہاتھ پیر دبا لینا، ٹھنڈ کے موسم میں گرم پانی سے وضو انہیں کروا دینا، سمجھ گئے؟ اور رحمت برکت کیسے نہ آئے، میرے پیچھے پڑ جانا، اگر برکت تب نہ آئے نا تو میرے شملہ پکڑ لینا۔ آئی سمجھ میں بات؟ زیادہ چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں بہت بڑے بڑے بزرگ۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی مکمل طور پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو بھی اپنے بچوں کے حقوق مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ والدین کا کام ہے بچوں کو موبائل تھما دیا، بعد میں مول صاحب جی ایک انڈا دے دیا، ہمارے بچہ موبائل بھی لگا رہا ہے پورا دن، رات رات بھر موبائل، تم نے دیا کیوں شروع میں؟ خود بگاڑتے ہیں۔ چلیے پھر